السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ساتھیوں خدا کی ذات سے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آج تک آپ نہیں پڑھ رہے تھے تو ساتھیوں میں آپ سے پھر درخواست کروں گا، آپ تیاری کر دیجئے، ابھی سے اتنی تیاری کیجئے ساتھیوں کہ امتحان ہال میں جب آپ جائیں گے سوال آپ کو دیکھتے ہی احساس ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا۔ اپنے کلاس کے اندر آپ کو جو بھی پڑھاتا ہوں یہ سارے مواد SCRT پر مشتمل ہوتا ہے، NCERT پر مشتمل ہوتا ہے۔ ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ محنت کریں گے۔ آج کی کلاس کے اندر ساتھیوں میں آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ساتھیوں آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی خدمات سے روبرو کراؤں گا۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے امتحانات کے اندر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دہلی کے اندر۔ ساتھیوں سر سید احمد خان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دہلی کے اندر۔ کب ہوئی تھی؟ ساتھیوں اگر یہ پوچھ لیا جائے سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی تھی تو 1817 عیسوی میں۔ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں۔ 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی۔ اور سر سید احمد خان کی وفات 27 مارچ 1898 عیسوی میں۔ ساتھیوں سر سید احمد خان کی وفات کو آپ یاد رکھیں گے 27 مارچ 1898 عیسوی کو کہاں ہوئی تھی؟ اتر پردیش میں۔ ساتھیوں اتر پردیش میں ایک تاریخی جگہ ہے علی گڑھ کے اندر ساتھیوں ہوئی تھی۔ ساتھیوں ان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ اتر پردیش میں علی گڑھ کے اندر ہوئی تھی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے احاطہ میں۔ ساتھیوں آج بھی سر سید احمد خان مدفون ہیں۔ سر سید احمد خان کی وفات اتر پردیش میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 27 مارچ 1898 عیسوی کو کہاں ہوئی تھی؟ علی گڑھ میں۔ ساتھیوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے احاطہ میں سر سید احمد خان کو دفن کیے گئے ہیں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں۔ ساتھیوں کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں۔ وفات کب ہوئی سر سید احمد خان صاحب کی؟ 27 مارچ 1898 عیسوی کو کہاں ہوئی ساتھیوں؟ علی گڑھ کے اندر۔ کہاں ہوئی تھی؟ علی گڑھ اتر پردیش میں ہے۔ ساتھیوں سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے 1817 عیسوی میں، اور سر سید احمد خان کی تربیت والدہ کی زیر سایہ ہوئی۔ ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں سر سید احمد خان کی پرورش والدہ کی زیر سایہ ہوئی تھی۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ ساتھیوں سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ساتھیوں سر سید احمد خان کی والدہ نے ہی ان کی پرورش کی تھی۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ ساتھیوں سر سید احمد خان کی پرورش ان کی والدہ کی زیر سایہ ہوئی۔ سر سید احمد خان کی پرورش ان کی والدہ کی زیر سایہ ہوئی۔ BPSC TRE2 کے اندر یہ سوال پوچھا گیا تھا ساتھیوں کہ سر سید احمد خان کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی تھی؟ سر سید احمد خان کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی تھی؟ تو ساتھیوں ان کا جواب والدہ کی زیر سایہ ہوئی تھی۔ والدہ کی زیر سایہ ساتھیوں سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کب ہوئے ساتھیوں؟ 1817 میں۔ سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کب ہوئے؟ 1817 عیسوی میں۔ ساتھیوں سر سید احمد خان کی تربیت والدہ کی زیر سایہ ہوئی۔ سر سید احمد خان کی تربیت والدہ کی زیر سایہ ہوئی۔ سر سید احمد خان کا انتقال ساتھیوں 1898 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1898 عیسوی میں۔ اور کب ہوا؟ 1898 عیسوی میں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مدفون ہے سر سید احمد خان 1862 میں۔ ساتھیوں کہیں کہیں پر 1864 بھی دکھاتا ہے۔ ساتھیوں سر سید احمد خان 1862 عیسوی میں غازی پور کے اندر ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے انجمن قائم کیا تھا۔ ساتھیوں SCRT کے اندر 1862 لکھا ہوا اور آپ کو کہیں کہیں پر 1864 بھی نظر آتا ہے۔ سر سید احمد خان نے 1862 عیسوی میں غازی پور میں ایک انجمن، ساتھیوں غازی پور کے اندر ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کیا۔ ساتھیوں سر سید احمد خان 1862 عیسوی میں، ساتھیوں 1862 عیسوی میں غازی پور میں ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کیا۔ ساتھیوں کہیں کہیں پر آپ کو دیگر جگہ پر 1864 بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ساتھیوں SCRT کے اندر میں 1862 ہے، اس لیے اگر کہیں آپ سے سوال پوچھے جائیں تو ساتھیوں آپ 1862 کو ہی لگائیے گا، اس لیے کہ آپ کے SCRT کی بک میں ساتھیوں واضح کر دیا گیا ہے کہ سر سید احمد خان نے 1862 عیسوی میں غازی پور میں ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کیا تھا۔
1869 में इंग्लिस्तान गए, वापस आकर उन्होंने रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। साथियों आप याद रखेंगे रिसाला तहजीबुल अखलाक कब जारी किया गया था? सर सैयद अहमद खान 1869 में इंग्लिस्तान गए, वापस आकर उन्होंने रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। साथियों आप याद रखेंगे सैयद अहमद खान 1869 में इंग्लिस्तान गए, वापस आकर उन्होंने साथियों रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया, जिसके अंदर में समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। साथियों मैं आपको बताऊं सर सैयद अहमद खान 1869 में इंग्लिस्तान गए थे। साथियों इंग्लिस्तान से जब वापस आए, वापस आकर उन्होंने एक रिसाला जारी किया जिसका नाम तहजीबुल अखलाक रखा गया। साथियों जिसका नाम तहजीबुल अखलाक था। साथियों इसके अंदर में समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। सैयद अहमद खान अलीगढ़ में एक स्कूल खोला। 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ के अंदर साथियों एक स्कूल खोला। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ के अंदर एक स्कूल खोला, अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। साथियों आप याद रखेंगे कहीं कहीं पर आपको 1878 दिखाता है और कहीं कहीं पर 1875 लिखा हुआ है। साथियों मैं वाज़ेह कर दूं कि एससीईआरटी की बुक में 1878 लिखा हुआ है। जब साथियों सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। साथियों कहीं कहीं पर 1875 लिखा हुआ है। साथियों कहीं कहीं पर 1875 लिखा हुआ है, जबकि एससीईआरटी बुक में 1878 दिया है। साथियों आप 1878 को ही मानिएगा। साथियों सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर बाद में साथियों मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। आप याद रखेंगे साथियों कहीं कहीं पर 1878 दिखाता है और कहीं कहीं पर 1875 दिखाता है। साथियों 1878 में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला और कहीं कहीं पर 1888 दिखा रहा है। साथियों एससीईआरटी की बुक में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला था? 1878 में। साथियों आपके एससीईआरटी की बुक में वाज़ेह किया गया है कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब 1878 में अंग्रेजी हुकूमत ने दिया था। साथियों सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजी हुकूमत ने 1878 में सर का खिताब दिया था। साथियों कहीं कहीं पर 1888 भी लिखा हुआ मैं सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला 1878 में। सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला, याद रखेंगे साथियों 1878 में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया, 1878 में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया। साथियों 1878 में कहीं कहीं पर 1888 भी दिखाता है साथियों, लेकिन एससीईआरटी के अंदर में एससीईआरटी के अंदर में आपको 1878 दिखा रहा है। कोई अगर आपसे पूछे सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? 1878 में। अगर कोई आपसे पूछे सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? 1878 में। कब मिला? 1878 में। साथियों कहीं कहीं पर 1888 भी दिखा रहा है, लेकिन आपको 1878 को मानना है क्योंकि आपके एससीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। साथियों एससीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए आप याद रखेंगे एससीईआरटी की बुक में वाज़ेह कर दिया गया है कि 1878 में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया। साथियों अगर मैं आपको सर सैयद अहमद खान की तसनीफ के बारे में बताऊं तो आसार सनादीद और असबाब बगावत हिंद साथियों खास तौर पर अहमियत रखती है। साथियों आप याद रखेंगे उर्दू की नई इल्मी नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी को फरोग दिया। लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफ़हात में काम की बातें कहने का फन सर सैयद अहमद ने आम किया है। साथियों आप याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान की तसनीफ में आसार सनादीद असबाब बगावत हिंद खास तौर पर अहमियत रखती है। तसनीफ में साथियों आप याद रखेंगे तो आसार सनादीद और असबाब बगावत हिंद खास तौर पर अहमियत रखती है। साथियों उर्दू की नई इल्मी नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी को फरोग दिया। लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफ़हात में काम की बातें कहने का फन साथियों सर सैयद ने आम किया। साइंटिफिक सोसाइटी अखबार भी निकाला साथियों, साइंटिफिक सोसाइटी नाम से अखबार भी निकाला साथियों, जो बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट पड़ गया। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अखबार भी जारी किया था साथियों, साइंटिफिक सोसाइटी अखबार भी जारी किया था जो बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का जरूरत पड़ गया, जिसका नाम साथियों सर सैयद अहमद खान ने एक अखबार भी जारी किया था जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी साथियों, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का जरूरत पड़ गया,
سر سید احمد خان نے ایک سفرنامہ بھی لکھا ساتھیوں جس کا نام لندن ہے. سفرنامہ لندن ساتھیوں سر سید احمد خان کی تخلیق ہے. سفرنامہ لندن سر سید احمد خان کی تخلیق ہے. ساتھیوں میں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو. کہاں ہوئی تھی ساتھیوں؟ دہلی کے اندر میں. ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو. کہاں ہوئی تھی؟ تو دہلی کے اندر. ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے سر سید احمد خان صاحب کی وفات کب ہوئی؟ ساتھیوں 27 مارچ 1898 عیسوی کو. کہاں ہوئی تھی؟ اتر پردیش علی گڑھ میں. ساتھیوں علی گڑھ میں سر سید احمد خان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ علی گڑھ میں. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ساتھیوں مدفون ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر مدفون ہے. ساتھیوں سر سید احمد خان کی پرورش ان کی والدہ محترمہ نے کی تھی. سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 عیسوی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوا. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سر سید احمد خان نے 1862 عیسوی میں ایک انجمن قائم کیا تھا ساتھیوں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے. سر سید احمد خان نے 1862 عیسوی میں غازی پور کے اندر میں ساتھیوں ایک انجمن قائم کیا تھا جس کا نام رکھا تھا سائنٹیفک سوسائٹی. کب قائم کیا تھا؟ 1862 عیسوی میں. اسی طریقے سے ساتھیوں 1869 عیسوی میں انگلستان گئے. واپس آ کر انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. 1869 عیسوی میں انگلستان گئے. واپس آ کر انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا جس میں سماجی تہذیبی اور ادبی مضامین وغیرہ شامل ہوتے تھے. ساتھیوں 1869 عیسوی میں انگلستان گئے. واپس آ کر انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا جس میں سماجی تہذیبی اور ادبی مضامین شائع ہوتے تھے. سر سید احمد خان علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا. ساتھیوں سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو 1878 عیسوی میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا اور بعد میں ساتھیوں پھر بعد میں مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا. ساتھیوں سی آر ٹی کے اندر میں واضح ہے کہ 1878 عیسوی میں انگریزوں نے ساتھیوں انگریزی حکومت نے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب دیا جو بعد میں ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا. سید احمد خان کو سر کا خطاب انگریزی حکومت نے دیا تھا. کب دیا تھا ساتھیوں؟ 1878 عیسوی میں. کب دیا تھا؟ 1878 عیسوی میں. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اس سی آر ٹی کے اندر میں دیا گیا ہے 1878 عیسوی میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا جو ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا. سر سید احمد خان کی تصنیف میں آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے. تصنیف میں ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے. ساتھیوں اردو کی نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا. ساتھیوں اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا. لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی باتیں کہنے کا ہنر ساتھیوں کہنے کا فن سر سید نے عام کیا. اردو کے نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا. لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی باتیں کرنے کا فن ساتھیوں سر سید نے عام کیا. سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ساتھیوں سر سید احمد خان نے ایک اخبار بھی نکالا تھا جس کا نام بعد میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ پڑ گیا. ساتھیوں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا تھا جس کا نام بعد میں ساتھیوں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ پڑ گیا. لندن جو ایک سفرنامہ ہے ساتھیوں سر سید احمد خان کی تخلیق ہے. لندن سفرنامہ ہے سر سید احمد خان کی. ساتھ اسی طریقے سے خطبات احمدیہ تہذیب الاخلاق اسباب بغاوت ہند اس کے اندر ساتھیوں غدر کے احوال بیان کیے گئے ہیں. ساتھیوں اسباب بغاوت ہند کے اندر میں غدر کے احوال بیان کیے گئے ہیں. اسباب بغاوت ہند اس کے اندر میں ساتھیوں غدر کے احوال بیان کیے گئے ہیں. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے رسالہ تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان نے جاری کیا. اسباب بغاوت ہند اس کے اندر میں ساتھیوں غدر کے احوال بیان کیے گئے ہیں. تبین الکلام تاریخ فیروز شاہی سفرنامہ لندن سر سید احمد خان کی تصنیف ہے. خطبات احمدیہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے. تہذیب الاخلاق اسی طریقے سے ساتھیوں تہذیب الاخلاق اسباب بغاوت ہند اس کے اندر ساتھیوں غدر کے احوال بیان کیا گیا. ساتھیوں تبین الکلام تاریخ فیروز شاہی اسی طریقے سے ساتھیوں کی رسالہ لائل محمدن آف انڈیا ساتھیوں یہ بھی سر سید احمد خان کی تخلیق ہے. فوائد الافکار سر سید احمد خان کی تخلیق ہے. سر سید احمد خان کی تصنیف ہے. آثار الصنادید میں دلی کی قدیم تاریخی عمارتوں کے حوالے سے ایک قیمتی دستاویز ہے. ساتھیوں سر سید احمد خان کی تصنیف کے بارے میں آپ کو بتاؤں ساتھیوں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ساتھیوں ایک اخبار جاری کیا تھا جس کا نام بعد میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کا گزٹ پڑ گیا. ساتھیوں سر سید احمد خان نے ایک سفرنامہ بھی لکھا تھا جس کا نام ہے ساتھیوں لندن ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں ان کی تصنیف میں ساتھیوں سر سید احمد خان کی تصنیف میں خطبات احمدیہ
تہذیب الاخلاق، اسباب بغاوت ہند جس کے اندر ساتھیوں غدر کے حوالے بیان کیا گیا، طویل الکلام، تاریخ فیروز شاہی، رسالہ لائل محمدن آف انڈیا، رسالہ لائل محمدن آف انڈیا، اسی طریقے سے فوائد الافکار، کلمت الحق، تفسیر القرآن، ساتھیوں تفسیر القرآن، آثار السنادید، ساتھیوں اس کے اندر آثار السنادید کے اندر دلی کی قدیم تاریخی عمارتوں کے حوالے سے قیمتی دستاویز ہے، ایک قیمتی دستاویز ہے ساتھیوں۔ میں خدا کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اور غور سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ ساتھیوں سر سید احمد خان کے والد کا نام سید متقی ہے۔ ساتھیوں سر سید احمد خان کے والد کا نام سید متقی محمد شاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام سید متقی ہے، یاد رکھیں گے ساتھیوں، سر سید کے والد کا نام سید متقی ہے۔ ساتھیوں سر سید کے والد کا نام سید متقی ہے، جو محمد شاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے، ساتھیوں ان کے دادا کا نام سر سید کے دادا کا نام سید ہادی عالمگیر، سر سید کے والد کا نام سید متقی، سر سید کے والد کا نام سید متقی، جو محمد شاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے، دادا سید ہادی عالمگیر، دادا کا نام سید ہادی عالمگیر ہے، میں اونچے منصب پر فائز تھے۔ دادا کا نام سید ہادی عالمگیر جو شاہی دربار میں اونچے منصب پر فائز تھے۔ ساتھیوں سر سید کے دادا کا نام سید ہادی عالمگیر شاہی دربار میں اونچے منصب پر فائز تھے۔ ساتھیوں نانا خواجہ فرید الدین شہنشاہ اکبر ثانی کے دربار میں وزیر تھے۔ ساتھیوں سر سید کے نانا صاحب، سر سید کے نانا جان خواجہ فرید الدین، سر سید کے نانا کا کیا نام تھا؟ خواجہ فرید الدین، اور والد کا کیا نام تھا ساتھیوں؟ سید متقی۔ ساتھیوں سر سید کے والد کا نام سید متقی، ساتھیوں دادا کا نام سید ہادی عالمگیر، اور نانا کا نام خواجہ فرید الدین، جو شہنشاہ اکبر ثانی کے دربار میں وزیر تھے۔ ساتھیوں اسی طریقے سے ساتھیوں پورا خانوادہ مغلیہ دربار سے وابستہ تھے، پورا خانوادہ سر سید احمد خان کا پورا خانوادہ مغلیہ دربار سے وابستہ تھے۔ والدہ کا نام عزیز النساء، نہایت مہذب خاتون تھی۔ والدہ کا نام عزیز النساء، جو نہایت مہذب خاتون تھی۔ ساتھیوں جو نہایت مہذب خاتون تھی، پورا خانوادہ مغلیہ دربار سے وابستہ تھے۔ والدہ کا نام عزیز النساء، جو نہایت مہذب خاتون تھی۔ ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ، عزیز النساء سر سید احمد خان کی والدہ کا نام ہے، عزیز النساء سر سید احمد خان کی والدہ کا نام ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے، ابو کا نام، ان کے والد کا نام سید متقی ہے، سر سید کے والد کا نام سید متقی ہے، سر سید کے دادا کا نام سید ہادی عالمگیر ہے، ساتھیوں سر سید کے نانا کا نام خواجہ فرید الدین ہے، ساتھیوں سر سید کے نانا کا نام خواجہ فرید الدین ہے، ساتھیوں سر سید کے نانا کا نام خواجہ فرید الدین ہے۔ آپ یاد رکھیں گے سر سید کے رفقا میں سر سید کے رفقا میں خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی، ساتھیوں علامہ شبلی نعمانی، مولوی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ وغیرہ قابل ہیں۔ ساتھیوں سر سید کے رفقا میں خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، مولوی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ وغیرہ۔ سر سید کے رفقا میں خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، مولانا مولوی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ وغیرہ۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سر سید کے رفقا میں خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، مولوی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ۔ سر سید کے رفقا میں خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، مولوی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ وغیرہ۔ ساتھیوں ابھی میں آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ساتھیوں سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دلی میں ہوئی۔ سر سید احمد خان کی وفات 27 مارچ 1858 عیسوی کو ساتھیوں علی گڑھ اتر پردیش میں۔ ساتھیوں ابھی میں آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ساتھیوں میں آپ سے پھر مؤدبانہ گزارش کروں گا، آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں، اس ویڈیو کو ساتھیوں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا ساتھیوں آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں ساتھیوں، تاکہ مزید طلبہ اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ ساتھیوں اگر آپ اسٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ساتھیوں جے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بالخصوص بی پی ایس سی 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم ہے ساتھیوں، بہت ہی خاص ہے، کیونکہ اس کے اندر جو مواد ہے ساتھیوں یہ سارے مواد SCERT پر مشتمل ہے، ساتھیوں میں آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں مختصر بتاؤں۔ سر سید احمد خان میں ایک مضمون نگار کی حیثیت سے ہماری نصابی کتاب درخشاں صادم کے اندر میں شامل ہے۔ ساتھیوں ان کے مضمون کا نام ریا ہے، ساتھیوں سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ سر سید احمد خان کی پیدائش
17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई साथियों सर सैयद अहमद खान की वफात। 27 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई साथियों सर सैयद अहमद खान एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। साथियों सर सैयद अहमद खान एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1817 ईस्वी में। सर सैयद अहमद खान की तरबियत किसने की थी? उनकी वालिदा ने की थी। साथियों सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 1898 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मदफून है। साथियों सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 1898 ईस्वी में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मदफून है। सर सैयद अहमद खान ने 1862 में गाजीपुर के अंदर एक अंजुमन कायम किया साथियों, जिसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी रहा। साथियों जिसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1862 ईस्वी में गाजीपुर के अंदर एक अंजुमन कायम किया जिसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी। साथियों जिसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी रखा गया। 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए, वापस आकर उन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया साथियों, जिसके अंदर में समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। सर सैयद अहमद खान 1869 ईस्वी में इंग्लैंड गए साथियों, वापस आकर उन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया, जिसके अंदर में साथियों समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर बाद में साथियों मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभरकर सामने आया। इसी तरीके से साथियों सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब 1878 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत ने दी। साथियों सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब अंग्रेजी हुकूमत ने 1878 ईस्वी में दिया। इसी तरीके से साथियों आप याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान की तसनीफ में आसार सनादीद और असबाब बगावत हिंद खास अहमियत रखती है। साथियों आसार सनादीद के अंदर में साथियों दिल्ली की कदीम तारीखी इमारतों के हवाले से एक कीमती दस्तावेज है। दिल्ली की कदीम तारीखी इमारतों के हवाले से एक कीमती दस्तावेज है। इसी तरीके से साथियों असबाब बगावत हिंद के अंदर में साथियों गदर के अहवाल बयान किया गया है। साथियों असबाब बगावत हिंद के अंदर में गदर के अहवाल बयान किए गए हैं और आसार सनादीद के अंदर में साथियों दिल्ली की तारीखी इमारतों के हवाले से उनकी कीमती दस्तावेज है। साथियों मैं आपको बताऊं उर्दू की नई इल्मी नस्र की बुनियाद डालने के साथ साथ उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी को फरोग दिया। लंबी तहरीरों की बजाय चंद सफ़हात में, साथियों याद रखेंगे, लंबी तहरीरों की बजाय चंद सफ़हात में काम की बातें कहने का फन सर सैयद ने आम किया। लंबी तहरीरों की बजाय चंद सफ़हात में काम की बातें कहने का फन साथियों सर सैयद ने आम किया। साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से साथियों ने उन्हें एक अखबार जारी किया था। साथियों आप याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अखबार जारी किया साथियों, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट पड़ गया। साथियों जिसका नाम बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट पड़ गया। सर सैयद अहमद खान ने एक सफरनामा भी लिखा था साथियों, सर सैयद अहमद खान ने एक सफरनामा भी लिखा था, उसका नाम लंदन है। उसका नाम क्या है साथियों? लंदन। इसी तरीके से साथियों सर सैयद अहमद खान की तसनीफ में आप याद रखेंगे खुतबात अहमदिया, तहज़ीबुल अखलाक, असबाब बगावत हिंद साथियों, जिसके अंदर गदर के अहवाल बयान किया गया। कबीरुल कलाम, तारीख फिरोज शाही, लाइल्स मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, रिसाला लाइल्स मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। इसी तरीके से साथियों फवाइद रिफ्कार, कलिमतुल हक, तफसीरुल कुरान, आसार सनादीद, जिसके अंदर में साथियों दिल्ली की कदीम तारीखी इमारतों के हवाले से एक कीमती दस्तावेज है। साथियों सर सैयद के वालिद का नाम सैयद मुत्तकी है। मोहम्मद शाह अकबर सानी के मशीर थे। साथियों सर सैयद के वालिद सैयद मुत्तकी मोहम्मद शाह अकबर सानी के मशीर थे। सर सैयद के वालिद का नाम सैयद मुत्तकी है जो मोहम्मद शाह अकबर सानी के मशीर थे। साथियों सर सैयद के दादा का नाम सैयद हादी आलमगीर है। सर सैयद के दादा का नाम सैयद हादी आलमगीर है जो शाही दरबार में ऊंचे मनसब पर फाइज थे। साथियों सर सैयद के दादा शाही दरबार में ऊंचे मनसब पर फाइज थे। नाना जान का नाम साथियों ख्वाजा फरीदुद्दीन है। शहनशाह अकबर सानी के दरबार में वजीर थे। साथियों शहनशाह अकबर सानी के दरबार में साथियों वजीर थे। साथियों पूरा खानवादा मुगलिया दरबार से वाबस्ता थे। वालदा का नाम अजीजुन्निसा, सर सैयद साहब के वालदा का नाम अजीजुन्निसा है। साथियों सर सैयद के वालदा का नाम अजीजुन्निसा है। साथियों निहायत मुहज़्ज़ब खातून थी। सर सैयद के रफ़क़ा में साथियों आप याद रखेंगे ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नोमानी, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी नज़ीर अहमद। साथियों आप याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान के रफ़क़ा में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नोमानी, मौलवी नज़ीर अहमद, मौलवी ज़काउल्लाह वगैरह साथियों काफी अहम है।
ساتھیوں اب میں آپ کو چند الفاظ معنی سے روبرو کراتا ہوں. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے رند رند کہتے ہیں شرابی کو. ساتھیوں رند رند کے معنی شرابی ہیں. رند کے لغوی معنی شرابی ہیں. اسی طریقے سے بد بد کہتے ہیں برا کو. ساتھیوں بد کس کو کہیں گے؟ برا کو کہیں گے. ساتھیوں تماش بینی تماشا دکھانا. تماش بینی کہتے ہیں تماشا دکھانا کو. بد کے معنی برا ہوتا. ساتھیوں بد کے معنی برا. تماش بینی کے معنی تماشا دکھانا. تماش بینی کے معنی تماشا دکھانا. مقدس معنی پاک ہوتا. ساتھیوں مقدس معنی پاک. مناجات خدا سے منظور دعا. مناجات کہتے ہیں ساتھیوں خدا سے منظور دعا. پوشیدہ کے معنی ساتھیوں چھپا ہوا ہوتا ہے. ساتھیوں پوشیدہ کا لغوی معنی چھپا ہوا ہوتا ہے. ہادی کے معنی ساتھیوں ہدایت دینے والا. ہادی کے معنی ہدایت دینے والا. دانا کے معنی ساتھیوں جاننے والا. عقل مند دانا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا آدمی. ساتھیوں دانا کے معنی جاننے والا عقل مند. مطلع کرنا ساتھیوں اطلاع دینا. مطلع کرنا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اطلاع دینا. اسی طریقے سے ساتھیوں شفیق شفیق کے لغوی معنی شفقت و محبت کرنے والا. شفقت و محبت کرنے والا. ناصح کہتے ہیں ساتھیوں نصیحت کو. ناصح کے لغوی معنی نصیحت کے ہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں نقص نقص کے لغوی معنی کمی کے ہیں. نقص نون قاف سواد. ساتھیوں یاد رکھیں گے نون قاف سواد. نقص نقص کے معنی کمی کے ہیں. احتمال کے معنی ساتھیوں شک ہوتا ہے. احتمال کے معنی شک ہوتا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں مشبہ کہتے ہیں شبہ سے بھرا ہوا. مشبہ کہتے ہیں ساتھیوں اسی طریقے سے مشبہ کے معنی ہوتا ہے شبہ سے بھرا ہوا جس میں زیادہ شک کی گنجائش ہو. ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے جو ہماری نصابی کتاب درخت حصہ دوم کے اندر میں ساتھیوں ایک مضمون نگار کی حیثیت سے شامل ہے. ساتھیوں ان کے مضمون کا نام ریا ہے. ان کے مضمون کا نام ریا ہے. ساتھیوں سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی کے اندر ہوئی. ساتھیوں سر سید احمد خان کی وفات 27 مارچ 1898 عیسوی کو اتر پردیش میں علی گڑھ میں ہوئی. ساتھیوں اتر پردیش میں علی گڑھ میں ہوئی. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سر سید احمد خان کے والد کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان کے والد کا نام سید متقی اور دادا کا نام سید. ساتھیوں اور دادا کا نام سید ہادی عالمگیر. دادا کا نام سید ہادی عالمگیر. نانا کا نام خدا فرید الدین. نانا کا نام خدا فرید الدین. ساتھیوں اسی طریقے سے والدہ کا نام عزیز النساء. ساتھیوں والدہ کا نام عزیز النساء. امید کرتا ہوں ساتھیوں خدا کی ذات سے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں میں آپ سے پھر درخواست کروں گا اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں جے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں بالخصوص بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں تو ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم ہے. ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی معاون ثابت ہوگا. یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار اور معاون ثابت ہوگا. میں آپ تمام ساتھیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے. زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے. ساتھیوں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے ساتھیوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ساتھیوں زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فوائد حاصل کر سکیں. ساتھیوں میرا بھی بھلا ہو جائے. ساتھیوں ان طلباء کا بھلا ہو جائے جو ساتھیوں پڑھنا چاہتے ہیں. ساتھیوں 2 دنوں سے میری طبیعت بہت ہی ناساز تھی. ساتھیوں 2 دنوں سے میری طبیعت بہت ہی ناساز تھی اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا. ساتھیوں آپ یقین کیجئے میں آپ کے لیے بہت محنت کرتا ہوں بہت مشقت کرتا ہوں. ساتھیوں تب جا کے یہ ویڈیو تیار ہوتا ہے جس کو آپ 2 منٹ میں دیکھ کر نکل جاتے ہیں. ساتھیوں اس بورڈ کے اوپر آ کے پڑھانا. ساتھیوں اس بورڈ کے اوپر آ کے کسی بات کو واضح کر دینا ساتھیوں اتنی آسان نہیں ہے. اگر اتنی آسان ہوتی تو ساتھیوں ہر آدمی بورڈ پر ہی نظر آتا. خدا کی ذات سے اب امید کرتا ہوں کہ میری طبیعت بہت اچھی ہو گئی ہے. ساتھیوں آپ لوگ بھی میرے حق میں دعا کریں گے. ساتھیوں میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہی ہوں یا الہ العالمین ہم سب کو تندرست رکھ. ساتھیوں تندرستی بہت ہی بڑی نعمت ہے بہت ہی بڑی نعمت ہے اسی لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. ساتھیوں آپ محنت کیجیے. آپ کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک مواد میں اٹھا کر CRT سے NCERT سے لاتا رہتا ہوں. ساتھیوں آپ تیاری میں لگ جائیے. آج سے لگ جائیے اور ابھی سے لگ جائیے. ساتھیوں